ساری عمر خود سے جڑے لوگوں کو کچھ کرنے میں گزار دینے کے بعد خالی ہاتھ رہ جانے کا نام زندگی ہے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ وہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعی تکلیف میں ہیں۔ کس قدر وہ شخص ٹوٹا ہوگا جس نے یہ الفاظ کہے، میں نے تمہیں اور تمہاری دی ہوئی تمام ذہنی اذیتوں کو معاف کر دیا تاکہ خدا کے سامنے ہمیں دوبارہ نہ ملنا پڑے۔ اکیلے ہی طے کرنے ہوتے ہیں کچھ سفر، ہر سفر میں ہم سفر نہیں ہوتا۔ میں نے اپنی زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ انسان کو کبھی بھی حساس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور پریشان ہوتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی خود کو غلط تسلیم کر لینا بہتر ہے، کیونکہ صحیح ہو کر بھی خود کو صحیح ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ ماؤں کی جائے نماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ جو لوگ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے بھی آپ کو یہ محسوس کروائیں کہ آپ مر چکے ہیں، تو آپ کو واقعی ان لوگوں کے لیے مر ہی جانا چاہیے۔ کون کہتا ہے رنگ صرف گرگٹ بدلتا ہے یا آسمان؟ انسانوں سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ کبھی کبھی انسان کو وہ رشتے بھی تھکا دیتے ہیں جو اس کا سکون ہوتے ہیں۔ خاموشی سے بڑی کوئی چیخ نہیں۔ ہر گالی، ہر تہمت، ہر الزام اور ہر بدخوئی کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کر باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ چلنا یا نہ چلنا وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن کوشش کریں جس کے ساتھ بھی چلیں، جب تک بھی چلیں، مخلص ہو کے چلیں۔ ضرورت سے زیادہ چالاکی اور کسی معصوم کو دیا ہوا دھوکہ آپ کی بربادی کے سارے راستے کھول دیتا ہے، پھر چاہے آپ شطرنج کے کتنے ہی بڑے کھلاڑی کیوں نہ ہوں۔ جوش آنسوؤں میں بہا دی جائے وہ دوبارہ آپ کی زینت نہیں بن سکتی، خواہ وہ محبت ہو، عداوت ہو، لہجہ لمحہ یا پھر کوئی انسان۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انسان رہ سکتا ہے محبت کے بغیر، رشتوں کے بغیر، لوگوں کے بغیر، مگر انسان اللہ پاک کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ رشتہ نبھانا ہے تو دو آنکھوں کی طرح نبھاؤ، ساتھ جاگتی ہیں، ساتھ سوتی ہیں، ساتھ ہنستی ہیں، ساتھ روتی ہیں، اور پھر ایک دن ایک ساتھی ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں۔ وقت اپنے اصولوں پہ ازل سے ہے قائم، امتحان جس کا بھی لیتا ہے رعایت نہیں کرتا۔ طنز اور بحث سے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں، لہٰذا اپنوں سے کبھی بھی ایسی لڑائی نہ لڑنا کہ لڑائی تو جیت جاؤ مگر اپنوں کو ہار جاؤ۔ سارے چہرے واضح نہ کرے زندگی، کچھ لوگوں میں جان بستی ہے میری۔ بیٹیاں تو ماؤں کے ساتھ ہی مر جاتی ہیں، پھر وہ دنیا والوں کے لیے بہو، بہن، بیوی تو ہوتی ہیں، لیکن پھر وہ کبھی لاڈلی بیٹی نہیں رہتی جو وہ اپنی ماں کی ہوتی تھیں۔ ذرا دیکھو تو دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، اگر محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ وقت محتاج کر گیا، ورنہ ماں کے آنچل تلے نواب تھے ہم۔ اے دو جہاں کے مالک، نہ میں نے تم کو کبھی دیکھا نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد سب سے پہلے تیری آتی ہے۔ اپنی ماں کا خیال رکھا کریں، وہ ایک ہی ہے جو اس جعلی دنیا میں آپ سے واقعی محبت کرتی ہے۔ جن کو نظر آتی ہیں آج ہزاروں کمیاں مجھ میں، وہ کبھی کہا کرتے تھے تم جیسا کوئی نہیں یہاں۔ بدلتے لوگوں کی بات ہم سے نہ پوچھو، ہم نے اپنے ہمدرد کو درد بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے، گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت
بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے گزار دیا۔ کسی نے پوچھا، اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے؟ ہنس کر جواب آیا، وقت اچھا ہو تو سب اپنے، ورنہ کوئی بھی نہیں۔ عورت کو عورت ہی رہنا چاہیے، مگر عورت کو اپنے پیروں پہ ضرور کھڑا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ چیز اس کی ذات کو بااعتماد بناتی ہے۔ عورت کی 3 عادتیں مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ 1 عورت کی خوبصورتی، 2 عورت کا نرم دل، 3 عورت کی میٹھی زبان۔ سخت مزاج مرد ہمیشہ عورت کی دلکش شرارتوں سے محروم رہتا ہے۔ محبت کا عذاب جسم سے زیادہ روح کو سہنا پڑتا ہے، کیونکہ جسم تو کسی حد تک اذیت برداشت کر لیتا ہے، مگر روح اپنی ناقدری برداشت نہیں کرتی۔